أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسر پیکار ہے، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسر پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے، رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئی ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ یہ آج کا ہے، ہاں یہ بے شک میں آج کے مقرر ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، مذہبی رواداری تاریخ اسلام کے حوالے سے۔ تشریف لائیے ڈاکٹر صاحب۔ اسماعیل صاحب، ریٹائرڈ جج، محترم جناب سید حسینی صاحب، بزرگان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ اسلام کی یہ 864ویں نشست منعقد ہونے جا رہی ہے، اور آج میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، یہ عنوان دور حاضر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مذہبی رواداری کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اور خاص طور پر ایک ایسے معاشرے میں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، جہاں مختلف نسلوں کے لوگ رہتے ہیں،
مختلف تہذیبیں اور زبانوں کے ماننے والے جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر مذہبی رواداری کا رول کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 15 دن سے جو کچھ واقعات ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں ہم کہ کس طریقے سے مذہب اسلام کو نشانہ بنایا گیا اور بے قصور اور نہتے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ لوگ جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے جامع شہادت انہوں نے نوش فرمائی۔ تو بہرحال ان حالات کے اندر میں نے مناسب سمجھا کہ اسلام کے اس پہلو کو آپ کے سامنے لاؤں جس کی وجہ سے لوگوں کو جو غلط فہمی ہے کہ اسلام خدا نخواستہ کسی اور مذہب کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے میں نے چند باتیں یہاں پر نوٹ کی ہے اور انہی کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ دعوت فکر دوں گا کہ مذہبی رواداری کیا ہے اور اسلام کے ماننے والوں نے، مسلم حکمرانوں نے، مسلمانوں کے بزرگوں نے کس طریقے سے مذہبی رواداری کے اس اہم پہلو کو دنیا کے سامنے نہ صرف لایا بلکہ اس پر عمل کیا۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ ابتدائی دور تھا اسلام کا، ایسے وقت آپ نے کفار مکہ کے ساتھ اور مشرکین مکہ کے ساتھ اسلام کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی، ان کو بزور طاقت اسلام لانے کے لیے مجبور نہیں کیا، بلکہ دشمنان اسلام نے آپ کی دعوت کو ختم کرنے، آپ کے مشن کو ختم کرنے کی کوشش کی اور آپ کو روکا اس بات سے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی تھی۔ لیکن ان تمام مصائب اور مشکلات کو اللہ کے رسول نے برداشت کیا، لیکن کبھی کسی شخص کو اس کے مذہب کی بنیاد پر اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور نہ اس سے کوئی دشمنی کی۔ ایسے کئی واقعات آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملیں گے، چھوٹے واقعات سے لے کے بڑے بڑے واقعات کہ جس سے مذہبی رواداری کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کے درمیان میں تشریف فرماتے، ایک جنازہ گزر رہا تھا، اللہ کے رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ یہودی کا جنازہ ہے، یہ کس مسلمان کا جنازہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ لوگوں، کیا یہودی انسان نہیں تھا؟ کیا وہ ہم میں سے نہیں تھا؟ لہٰذا ہمارا دین، ہمارا مذہب اور میری شریعت تو یہ ہے کہ میں ساری انسانیت کو اللہ کا کنبہ تصور کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ سبق آپ نے دیا کہ اگر کسی کا بھی جنازہ گزرے تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے احترام میں کم از کم کھڑا ہو جائے، تاکہ جو غم زدہ لوگ ہیں ان کو جو ہے نا ایک تسلی مل سکے۔ پھر خود آپ کی ذات مبارکہ کے تعلق سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جس نے آپ کے چچا کے کلیجے کو چبا لیا تھا، حضرت حمزہ کا، اور اس کے بعد مشرف باسلام وہ ہوئی تو اللہ کے رسول نے بس یہ کہا کہ اے ہندا تو میرے سامنے مت آ، کیونکہ تیرے آنے سے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ دراصل آپ کی رواداری تھی اور اسی رواداری کی بنیاد پر 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر اسلام اس طریقے سے پھیلا کہ پورے چار دانگ عالم میں اسلام کا پرچم سربلند ہوا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقام جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مقدس ترین مقام خانہ کعبہ، وہاں پر بتوں کو رکھ دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول ایک زمانے تک کفار مکہ کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے کہ یہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن کو تم خدا مانتے ہیں، یہ تمہارے حقیقی خدا نہیں ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان کی بے حرمتی نہیں کی، ان کے تعلق سے کوئی ایسی باتیں نہیں کی کہ جس کی وجہ سے اہل مکہ کے دل میں کسی قسم کا کوئی جو ہے نا ان کے جذبات مجروح ہو جاتے۔ بلکہ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو حلف الفضول کا معاہدہ ہم کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے اندر کیا بات طے ہوئی تھی؟ بات یہ طے ہوئی تھی کہ اگر کوئی بھی دشمن
مکے پر اگر حملہ کرے گا تو ہم سب الگ الگ قبائل کے ہونے کے باوجود ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے اور مکے کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اگر آج بھی اہل مکہ حلف الفضول جیسے معاہدے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو میں وہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب دنیا میں بہت سے مذاہب رہتے ہیں، بہت سے مختلف خیالات کے جب لوگ رہتے ہیں، تو ان کے خیالات کو جذبات، ان کے خیالات کو سننا اور اس پر برداشت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو رواداری دراصل کیا ہے؟ رواداری کے معنی یہی ہے کہ کوئی آپ کے خیالات سے اختلاف کرتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کے خیالات کو سنیں، اس کو برداشت کریں اور ایسا نہ سمجھیں کہ یہ شخص کوئی دشمن ہے یا یہ شخص ایسا ہے کہ جس کی بات کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کے اس نبوت کے مشن کے اندر مذہبی رواداری کا پہلو بہت ہی نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ صلح حدیبیہ کو آپ دیکھیے کہ کیسی صلح تھی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے مدینے سے نکلے تھے مکے کی طرف جانے کے لیے تاکہ اللہ کے گھر کا طواف کر سکیں۔ مکے والوں نے آپ کا گھیرا کر لیا اور آپ کو جانے نہیں دیا اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ ایک صلح کریں، اور اس صلح کے جو شرائط تھے وہ بہت ہی خطرناک قسم کے شرائط تھے، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرائط کو قبول کیا، اس لیے کہ دنیا میں امن قائم رہے، لوگ آپس میں قتل و خون کا بازار گرم نہ کرے۔ اس مقصد کے خاطر آپ نے صلح کی، اور صلح کا نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے اور اللہ کے رسول فاتح مکہ کے حیثیت سے مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر حجۃ الوداع کا موقع آیا، اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ حج فرما رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ اے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ حج میں تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو سکے، لہٰذا جو باتیں میں یہ بیان کر رہا ہوں اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ سنو اور ان باتوں کو تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ ان باتوں کے اندر سب سے اہم ترین بات کیا تھی؟ سب سے اہم ترین بات یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ میں ان سارے لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، میں ان تمام خون کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے جان لینے کے درپے ہو گئے تھے اور جنہوں نے مجھے اپنے وطن سے نکالا تھا۔ تو اس طریقے سے ایک عام معافی کا آپ نے اعلان فرمایا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں آپ کی زبان مبارک پر کیا الفاظ تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کوئی پکڑ نہیں ہے، آج کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں کس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کے اندر جو نمایاں پہلو آپ کا تھا وہ دراصل لوگوں کے جذبات کی قدر کرنا، لوگوں کے باتوں کو سننا اور ان کو ایسی نصیحت کرنا اور ان کے سامنے بات کو ایسے انداز میں پیش کرنا، دل نشین انداز میں، کہ لوگ از خود اس دعوت کی طرف آئے۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام کے اندر تشدد کی تعلیم دی گئی، آپ دیکھیں گے کہ قرون اولیٰ کے دور میں نہ کہیں تلوار چلی نہ کہیں تشدد کا معاملہ ہوا، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے اسلام قبول کیے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیے، ورنہ 23 سال کے اس مختصر عرصے کے اندر اتنا بڑا انقلاب مکے کی اس سرزمین میں نہیں آ سکتا تھا جس سرزمین کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے قبیلہ در قبیلہ لڑتے جاتے تھے، قتل و خون کا بازار گرم ہو جاتا تھا، معمولی باتوں پر لوگ کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے کسی معاملے میں، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا وہاں پر معاملہ طے کیا اور اس طریقے سے ایک پرامن، ایک پرسکون اور ایک خوشحال معاشرہ آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پھر آپ نے جن صحابہ کرام کو تیار فرمایا تھا اور جو خلفائے راشدین کا جو دور تھا، اس 30 سالہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی رواداری کے بے شمار نمونے آپ کو ملتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو 2.5 سال کا دور ہے، اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اعلان فرما دیا تھا اپنے عمال کو، اپنے ذمہ داروں کو کہ تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا جو اگرچہ کہ اسلام نہیں لایا ہے لیکن وہ اسلام کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنا ہے، اس نے اہل اسلام کے لیے کوئی اس کے اندر کسی قسم کے کوئی بغاوت کے جذبات نہیں ہے، لہٰذا اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔
تمام خلفاء راشدین نے اپنے تمام گورنرز کو اس بات کی ہدایت دی تھی کہ ذمیوں کے کچھ حقوق ہیں. ذمی یعنی وہ لوگ جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, جو اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا تھے. تمام خلفاء راشدین نے یہ احکام جاری کر دیے تھے کہ ان کے مذہب کے معاملے میں, ان کے دینی شعائر کے معاملے میں خلیفہ کی جانب سے یا خلیفہ کے نائب کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی ہے. چنانچہ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ پڑھتے ہیں کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کیے اور فتح کرنے کے بعد آپ چاہتے تو وہاں پر عملاً اپنا جو ہے نا پورا اپنا سکہ جما دیتے اور جو عیسائیوں کی جو عبادت گاہ تھی اس کو مسمار کر دیا جاتا, اس کو ڈھا دیا جاتا. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, میں اس مقام پر نماز بھی نہیں پڑھوں گا, کیونکہ اگر میں آج نماز پڑھ دوں تو کل اہل اسلام اس کا دعویٰ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ بھی مسلمانوں کی زمین ہے. آپ نے ہٹ کر نماز ادا کی. یہ مذہبی رواداری کی مثال ہے کہ آپ کے ساتھ پوری فوج تھی, اسلامی فوج تھی اور آپ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا, لیکن آپ نے کہا کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی دوسرے کے معبد میں جا کر زبردستی وہاں پر عبادت کی جائے اور ان کو عبادت سے روکا جائے. چنانچہ خلفاء راشدین کی اس دور کے بعد مسلم حکمرانوں کا دور شروع ہوتا ہے. پوری دنیا کا تذکرہ تو میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا ہوں, لیکن جہاں تک ہمارے اپنے ملک میں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے اور ان 1000 سالوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کو آپ کوئی اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن اس حکومت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کوئی سرکاری مذہب تو نہیں تھا, لیکن مذہبی رواداری کا نمونے آپ کو ہر دور حکومت میں ملتے ہیں. کوئی مسلم حکمران ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے تلوار کے زور سے یا زبردستی طور پر اپنی قوت اور اپنے اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ دین اسلام کو قبول کریں, کیونکہ مسلم حکمرانوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت موجود تھی کہ لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے یہ بات بھی تھی کہ تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. اگر تم کو عقل سلیم ہے, اگر اللہ نے تم کو شعور دیا ہے, اگر اللہ نے تم کو علم دیا ہے اور اللہ تم کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو تم اسلام کی طرف آؤ, اور اگر تم نہیں آنا چاہتے ہیں تو اس پر ہماری جانب سے یعنی حکومت کی جانب سے, اقتدار کی جانب سے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی. چنانچہ آپ جانتے ہیں اتنا طویل دور جو اس ملک میں مسلمانوں کا رہا, اگر مذہبی رواداری نہ کی جاتی اور لوگوں کو مذہبی آزادی نہ دی جاتی اور ان کے مذہبی مقامات کے تقدس کو باقی نہ رکھا جاتا, اگر اس کو پامال کر دیا جاتا, آپ مجھے بتائیے کیا مسلمان حکمران اتنے لمبے عرصے تک یہاں پر حکومت کر سکتے تھے؟ یہ ناممکن بات تھا. آج جیسے مسلمان اقلیت میں ہیں اس وقت بھی مسلمان اقلیت میں تھے, اگرچہ کہ مسلمان حکومت کے منصب پر فائز تھے, لیکن آبادی یہاں تو وہی اکثریت غیر مسلموں کی تھی, مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی, لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں پر اکثریت پر ایک اقلیت کی جو حکمرانی ہوئی, اس حکمرانی کا جو نمایاں پہلو تھا وہ دراصل مذہبی یعنی آپ کے جو ہے نا مذہبی اس کو کیا کہیں گے فرقہ وارانہ ہم آہنگی تھی یا پرامن بقائے باہم کا نظریہ تھا کہ جس کی بنیاد پر مسلم حکمرانوں نے اسی کو اختیار کیا. مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر, ان کی بہت ہی مشہور وصیت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے ہمایوں کو لکھی, جو تاریخ کے صفحات محفوظ ہے آج بھی, کہ انہوں نے کیا لکھا. انہوں نے کہا کہ اے بیٹے تم جان لو کہ تم جس ملک کے حکمران بننے جا رہے ہیں اس ملک میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے, ان کی یہاں پر اکثریت ہے, اور میں تم کو پابند کرتا ہوں کہ تم اکثریت کے مذہبی جذبات کا خیال رکھو. چنانچہ بابر نے اپنے وصیت نامے میں یہ بات لکھی کہ تم اپنی سلطنت میں گوشت کے کاٹنے کو یعنی گائے کے کاٹنے کو ممنوع قرار دو. آج گائے کی بات چل رہی ہے ہر طرف اور اس سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن 1526 میں جبکہ یہاں پر مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی اور جبکہ بابر کا مختصر دور ختم ہو رہا تھا, ایسے وقت بابر نے اپنے بیٹے کو وصیت نامہ لکھا. وہ وصیت نامہ ہر جگہ آپ کو ملے گا, تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھیے تو اس کے اندر اس نے یہ بات لکھ دی کہ یہاں کی اکثریت گائے کا گوشت نہیں کھاتی ہے, لہٰذا میں تم کو پابند کرتا ہوں کہ تم سرکاری طور پر اس احکام کو جاری کرو کہ اس ملک میں گائے کو ذبح نہ کیا جائے. آپ بتائیے یہ کتنی بڑی وسیع نظری تھی,
یہ کتنا بڑا رواداری کا معاملہ تھا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں گائے کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے، اس کو جو ہے نا حلال قرار دیا گیا ہے، لیکن لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا، ان کی روایات کا خیال رکھنا، اسی وجہ سے ایک لمبا دور آپ کو مغلیہ سلطنت کا ہم کو ملتا ہے کہ جس کے اندر کبھی بھی کوئی مذہبی دنگے کہیں پر ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، کہیں پر بھی لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر بانٹ نہیں دیا گیا، ان کو تقسیم نہیں کر دیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے دیگر حکمرانوں کے نام ہم کو ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مذہب سے محبت رکھنے کے باوجود دیگر مذاہب کے ذات وسیع النظری اور اسی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ظرفی ایثار و قربانی کے بے شمار نمونے ملتے ہیں۔ بڑی بڑی جو تاریخی مناظر آج بھی جو ہندوستان میں موجود ہے، اس کے ریکارڈ کو اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جو امداد جاتی تھی وہ سرکاری امداد جاتی تھی، اس کی نگہداشت کا انتظام کرنا، وہاں کے یعنی پجاریوں کے لیے تنخواہوں کا انتظام کرنا، یہ سب حکمرانوں کی جانب سے ہوتا تھا۔ باضابطہ مذہبی شعبے قائم کر دیے گئے تھے اور اس کے لیے فنڈ کو اجرا کیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے مذہبی رواداری کے بے شمار نمونے ہم کو ملتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ کے اندر دو حکمرانوں کو خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ مذہبی تعصب برتتے تھے، یہ دیگر مذاہب کے تعلق سے ان کے دلوں میں بغض تھا، ان کے دل میں عناد تھا۔ ایک نام آپ کو ملتا ہے اورنگزیب عالمگیر کا، جن کے تعلق سے بہت سے افسانے گھڑ دیے گئے ہیں، بہت سے قصوں اور کہانیوں کو ان سے جوڑ کر کہا گیا کہ یہ بڑا تنگ نظر بادشاہ تھا، یہ جو ہے نا یعنی خود مسلمانوں کے اندر جو مختلف فرقے ہیں ان کو بھی نہیں برداشت کرتا تھا۔ لیکن اورنگزیب کے آپ سلطنت کے دور کو پڑھیں گے، اس دور حکومت کے کارناموں کو پڑھیں گے تو اس دور حکومت میں بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کئی فلاحی کام کرنے کے ساتھ ساتھ اورنگزیب نے اپنے عوام کے وہ لوگ جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے تھے ان کی عبادت گاہوں کا نہ صرف تحفظ کیا بلکہ وہاں پر اپنے سرکاری خزانے سے فنڈز کو مقرر کر کے اس کی زیبائش، اس کی آرائش اور اس کی جو ہے نا اس کی خوبصورتی کو بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا نام ٹیپو سلطان کا لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے ایسے مذہبی معاملات کے اندر وہ بہت ہی تنگ نظر تھا، اس نے کسی اور مذہب کو پنپنے کا موقع نہیں دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ ٹیپو سلطان نے کس طریقے سے بڑے بڑے اس دور کے جو ان کی مندریں تھی اس کو اس نے امداد عطا کی، وہاں پر سرکاری خزانے سے لوگوں کا یعنی پجاریوں کا انتظام کیا اور آنے جانے والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مسلم حکمرانوں نے کبھی بھی جو ہے نا مذہبی تعصب سے کام نہیں لیا، کبھی بھی ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم حکمران بنا دیے گئے ہیں لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم جس مذہب پر عمل پیرا ہے ساری آبادی کو اس مذہب کی طرف لا دیا جائے۔ اس کی انہوں نے کبھی عمدن یا دانستہ کوشش اس لیے نہیں کی کہ اسلام خود اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری دنیا اسلام قبول کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے گمراہی مبتلا کر دیتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ کو آپ پڑھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نافرمانی کی اور وہ گمراہوں میں شامل کر دیا گیا اور اس کا وہ مقام نہیں ہو سکا جو مقام حضرت نوح علیہ السلام کا مقام تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں نے اپنے ابتدائی دور سے لے کر آخری دور تک اسلام کے فروغ کے لیے تبلیغ کا کام کیا، تبلیغ کی اشاعت کا کام کیا اور لوگوں کے سامنے اسلام کے ان اعلیٰ روایات کو پیش کیا۔ مساوات کا تصور کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو تیزی سے پھیلا ہے ہندوستان کے اندر، آج ہندو مورخین یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اسلام کے فروغ میں تلوار نہیں یا تشدد نہیں یا جنگ و جدال نہیں بلکہ اسلام کا نظریہ وحدت انسانیت یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے خلفائے راشدین نے، ہمارے بزرگوں نے اسلام کے وحدت انسانیت کے نظریے کو پیش کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سارے انسان آدم کے اولاد ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا اور تمہارے جوڑے بنائے، ایک ایک لفظ کے جوڑے بنائے، اور تم کو آپس میں کیوں تقسیم کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ کسی کا نام عبد الرحیم ہے، کسی کا نام عبد الکریم ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، یہ پہچان کے لیے رکھے گئے ہیں، یہ اس لیے نہیں رکھے گئے کہ عبد الرحیم عبد الکریم سے برتر ہے یا عبد الکریم عبد الرحمن سے برتر ہے۔ تو یہ فرق اور یہ تمیز محض انسانوں کی پہچان کے رکھی گئی ہے۔ اگر ناموں کی یہ تمیز نہ رکھی جاتی، علاقوں کی یہ تمیز نہ رکھی جاتی، تو لازمی چیز ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان میں تمیز کرنا ممکن ہو جاتا تھا۔ اصل جو چیز رکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے پاس بزرگ وہ ہے، اللہ کا پسندہ بندہ وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ چنانچہ یہ تصور دنیا میں اسلام کے فروغ کا ذریعہ بنا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی رواداری کے ایسے نمونے آتے ہیں کہ یہ جو آیت پڑھی گئی کہ انسانی مساوات کی جو تعلیم دی گئی وہ صرف زبانی طور پر نہیں بیان کر دی گئی، فلسفے کے طور پر نہیں بیان کر دی گئی، بلکہ جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ابھی 5 منٹ پہلے کسی شخص نے کلمہ پڑھا تو وہ بادشاہ وقت کے بازو کھڑے رہ کر نماز ادا کر سکتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، یہ کہہ کر نہیں روک سکتا ہے کہ ارے ابھی تو اسلام قبول کیا ہے یہ شخص تو یہ تو بادشاہ وقت ہے، اس کے بازو یہ کیسے کھڑے رہے گا؟ تو مساوات اور وحدت انسانیت کا تصور، یہ چیزیں اسلام کے فروغ کا ذریعہ بنی، اور اسی کے نتیجے میں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہر طرف لوگ مذہبی رواداری کی بات کرتے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے اسلام نے اس کی طرف دنیا کو پیش کیا ہے، اور کسی نے بھی اپنی طاقت یا اقتدار کی بنیاد پر اسلام کو نافذ کرنے، جبراً لوگوں کو مجبور کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن خود اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کے اندر بھی آپ کو کہیں پر بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی کہ آپ نے کسی آبادی کو مجبور کر دیا ہو کہ وہ اسلام کی طرف آئے، اور اگر نہیں آئے گی تو پوری آبادی کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس کا کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو تاریخ اسلام میں نہیں ملتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک تکثیری معاشرے میں رہتے ہیں، ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے، اور یہ سوسائٹی کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف تہذیبوں کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ تہذیبوں کے لوگ، یہ مذاہب کے لوگوں کے سامنے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام زبردستی کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام کے اندر تشدد ہے، اسلام کسی اور مذہب کو برداشت نہیں کرتا ہے، مسلمان کسی اور گروہ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل اسلام دشمن طاقتوں کا پروپیگنڈا ہے۔ اسلام کا، یہ اس پروپیگنڈے کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اب جبکہ بین الاقوامی سطح پر بھی، عالمی سطح پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ واقعات ہو رہے ہیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے کہا کہ نیوزی لینڈ کا ایک واقعہ ہوا ابھی 1 ہفتہ پہلے، گزشتہ جمعہ کو ایک درندہ صفت انسان نے 50 لوگوں کی جانیں لے لی، اور اس کے پیچھے کیا نظریہ تھا؟ اس کے پیچھے نظریہ یہی تھا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، لہٰذا ان کو ختم کر دیا جائے۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا، آپ نے مختلف ذرائع سے یہ معلومات حاصل کی کہ اس شخص نے جس بندوق کو استعمال کیا اس میں مختلف لوگوں کے نام ہیں، اور ان ناموں میں وہ نام بھی ہے جنہوں نے اسلامی سلطنتوں میں اس کو توڑنے پھوڑنے اور اس کو ختم کرنے کے اندر اپنا رول ادا کیا ہے۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے جن لوگوں نے سازشیں چلائی تھی ان کے نام بھی اس نے استعمال کیے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک اسلام دشمنی کی جو بنیاد رہی وہ یہ رہی کہ اسلام کی تصویر کو غلط انداز میں پیش کیا جائے، اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر پیش کیا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر نفرت کا جذبہ پیدا ہو، لوگ اسلام سے دشمنی کرنے لگے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جس ملک میں واقعہ ہوا، کم از کم اس ملک کے رہنے والوں نے، اس ملک کے ذمہ داروں کو یہ احساس ہوا کہ یہ بہت ہی بربریت کا واقعہ تھا، یہ بہت ہی حیوانیت کا واقعہ تھا، اس کی انہوں نے مذمت کی۔ اور پہلی مرتبہ آپ نے سنا کہ نیوزی لینڈ کے اندر سرکاری طور پر اذان دی گئی، باضابطہ سرکاری ٹی وی کے ذریعے، اور اس ملک کی وزیر اعظم خود
کل نماز جمعہ کے موقع پر موجود تھی اور اس نے لواحقین سے اپنی جو ہے نا اظہار اگانگت کیا اور اس نے کہا کہ ہم کسی دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے، بلکہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آج کا دن یعنی جس وقت واقعہ ہوا یہ ہمارے لیے بڑا سیاہ دن ہے، یہ ہمارے لیے بڑا بدترین دن ہے، کیونکہ ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازشیں کی گئی ہے۔ تو ایسے واقعات ہونے کے بعد ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ خدا نخواستہ اب پوری دنیا کے اندر اسلام کا صفایا ہو جائے گا، مسلمانوں کے لیے زندگی کو اجیرن کر دیا جائے گا۔ یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ علامہ اقبال نے آج سے 80 سال پہلے فرمایا کہ ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، شرار بولا آپ کے دوسرا مصرع ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ شرار بولہبی سے کچھ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہ مصرع بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے، مقابلے بازی ہوگی، پنجہ آزمائی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ان نشستوں کا مقصد دراصل یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے سامنے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کو، جو بڑی شاندار تاریخ ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ایسی تاریخ مسلمانوں نے بنائی ہے کہ جس پر ہم کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ مسلم حکمرانوں نے غلط انداز میں حکمرانی کی ہوگی، اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو باطل کی سازشیں ہیں، یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازشیں ہیں کہ جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائے، لیکن اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک حفاظت کرے گا جب تک کہ قیامت برپا نہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا آخری دین ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اس کتاب کو پر عمل کر کے ہی دنیا میں امن کو قائم کیا جا سکتا ہے، اس رسول کی شریعت پر عمل کر کے ہی ہم دنیا کو اطمینان اور سکون کی طرف لا سکتے ہیں۔ لیکن مفادات حاصلہ، اپنے حقیر مفادات کے لیے اس قسم کے منفی رجحانات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ مسلم دانشوروں کی، مسلم مصنفین کی، مسلم شعراء کی، مسلم ادیبوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی اس روشن تاریخ کو دنیا کے سامنے لائیں۔ ان محافل کا مقصد بھی دراصل یہی ہے کہ ان محافل کے ذریعے، جو اگرچہ کہ چھوٹی سی کوشش ہے، بہت محدود حلقہ اس سے استفادہ کرتا ہے، لیکن بہرحال اس کے نتائج نکلتے رہیں گے، آگے لوگ واقف ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ بہرحال چلتے رہے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اسلام کے جو تصور ہے مذہبی رواداری کا، اس کو لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا امن و سکون کی آماجگاہ بن سکے اور ملت اسلامیہ اس دنیا میں سرخرو اور سرفراز ہو سکے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔